السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات و برکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ مبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات ذی الوقار، تیسرا جمعہ ہے آج ہمارا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں عاشق اکبر، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال و احوال کا تذکرہ جاری ہے۔ گزشتہ دو جمعہ میں ہم نے آپ کے جو آپ کا عشق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا جائزہ لیا۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں حضور کی عشق کی وجہ سے، حضور کی محبت کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن کن کمالات سے نوازا گیا، کون کون سی شانیں آپ کو عطا کی۔ ویسے تو ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پورے آپ کا جو مقام ہے، جو آپ کی شان، اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم ذکر کر کے، ان کا تذکرہ کر کے ہم اپنی جھولیوں میں برکات ڈلواتے ہیں، اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلے بات کریں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا لقب ہے کہاں سے ملا اور کیسے ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، آپ رات تشریف لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی پر پہنچے، پھر آپ نے ساتوں آسمانوں کے سیر بھی کی، آپ سدرۃ المنتہا پہ بھی گئے، جنت و جہنم کا دورہ بھی فرمایا، دنا فتح اللہ کی منازل کو طے کیا، اللہ سے ملاقات کی۔ صبح سویرے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے غلاموں کو بھی ارشاد فرمایا کہ رات ہی رات کو میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، میں اللہ سے مل کے آیا ہوں۔ اب بڑا تجسس پڑنے لگا، بڑا تعجب سا ہوا۔ اب کفار کو ایک موقع مل گیا، انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ ہم چلتے ہیں ابو بکر کے پاس اور جا کے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرے کہ میں رات ہی رات مکہ شریف سے فلسطین گیا، مسجد اقصی میں میں نے انبیاء کی امامت کروائی، اس کے بعد میں ساتوں آسمان کی میں نے سیر بھی کی، پھر سدرۃ المنتہا پہ بھی گیا، جنت و جہنم کا دورہ بھی کیا، دنا فتد اللہ کی منازل کو طے کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات بھی کی، اور اللہ سے ملاقات کر کے میں رات ہی رات کو واپس بھی آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کفار مشرکین اکٹھے ہو کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے اقدس پہ آ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے تشریف لاتے ہیں، کفار کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں تم میرے دروازے پہ کیسے آئے ہو؟ اب انہوں نے ایک منطقی انداز میں یہ گفتگو کی۔ عام بندے کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رات رات مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، پھر سات آسمان کی سیر کرے، سدرۃ المنتہا کی سیر کرے، جنت و جہنم کے دورے کرے، اللہ سے ملاقات کرے۔ عام بندے کے لیے تو ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن امام الانبیاء کے لیے ہو سکتا ہے، امام الانبیاء کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو کفار مشرکین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات ہی رات مکہ شریف سے فلسطین میں گیا، مسجد اقصی شریف میں نے نبیوں کی امامت کروائی، نبیوں کی امامت کروانے کے بعد میں نے ساتوں آسمان کی سیر کی، سدرۃ المنتہا میں بھی گیا، جنت و جہنم کا دورہ میں نے فرمایا، پھر رب سے ملاقات کی، رات ہی رات واپس آ گیا۔ اے ابو بکر تو بتا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو پھر صدیق بھی تو صدیق ہے نا۔ انہوں نے فرمایا یہ بات کہی کس نے ہے، یہ دعویٰ کس نے کیا؟ انہوں نے رد نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا یہ دعویٰ کس نے کی ہے، یہ بات کس نے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جو تیرا یار ہے، جو تیرا غم گسار ہے، جو تیرے دل کا قرار ہے، جو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیرے نبی نے یہ بات کی، جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ اس بات کی برکت سے آپ کو لفظ صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ صدیق اور صادق، صادق کا معنی ہوتا ہے جو واقعے کے مطابق خبر دے، یعنی جو واقعہ رونما ہو چکا ہو، جو اس کے مطابق بات کرے اس کو صادق کہتے ہیں۔ صدیق کہتے ہیں کہ جو وہ زبان سے کہہ دے وہ ہو جائے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ یہ لفظ صدیق آپ کو اس طرح ملا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا وہ ذات جو سچ لے کے آئی، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے صفات ہے، وصدق به، اور جس نے سچ کی تصدیق کی، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والے صفات ہے۔ اولئک هم المتقون، فرمایا یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ہم ایسے ہی ان کے رب کے ہاں ان کے لیے ایسے ہی بدلے ہیں۔ ذالک جزاء المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلے عطا فرمایا کرتے ہیں۔
اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب صدیق سے نوازا گیا۔ دوسرا آپ کا اسٹیٹس یہ ہے کہ قرآن کریم نے آپ کو لفظ صاحب کا لقب عطا کیا، یعنی دوست۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں آپ حاضر تھے، حضور کی خدمت اقدس میں آپ موجود تھے، آپ نے عرض کیا حضور مجھے خطرہ لاحق ہو رہا ہے کہ کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ آور ہو جائے، آپ کو دشمن تکلیف نہ دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اے میرے دوست، اے میرے دوست۔ تو اللہ کو یہ لفظ اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو لقب صدیق بھی آپ کو قرآن سے ملا اور لقب صاحب بھی آپ کو قرآن سے ملا۔ تیسرا لقب ہے آپ کا عتیق، جس کا مطلب ہے آزاد۔ کس چیز سے آزاد؟ گمراہی سے آزاد، شرک سے آزاد، ہر قسم کے گناہ سے آزاد۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے ابو بکر کو عتیق اللہ بنایا گیا ہے، یعنی اللہ نے آزاد فرمایا ابو بکر کو۔ کس نے آزاد فرمایا؟ اللہ نے آزاد فرمایا ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ نے میرے صدیق اکبر کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمایا۔ تو پہلے دو لقب اللہ نے عطا کیے، صدیق اور صاحب، اور تیسرا لقب عتیق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ سٹیٹس ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک ہی وقت میں ان کی پشت میں چاروں خاندان حضور کے صحابہ شامل تھے۔ ان کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ، یہ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، اس کے بعد ان کے بیٹے، یعنی یہ خود ان کے والد، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے، یہ سارا خاندان، اور پھر ان کی بیٹیاں بھی، یہ سارا خاندان چار نسلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل تھے۔ اس خاندان کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اعزاز حاصل ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ کون صدیق؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں رہتا تھا، حضور کا خادم تھا، ہر وقت حضور کی مجلس میں رہتا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے اور کیسی قسمت والی بات ہے کہ ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتا، ہر وقت حضور کی مجلس میں بیٹھ رہا۔ تو کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اتنا پاس نہ بیٹھے رہا کرو، ایک دن ٹھہر کے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بوجھ بن جاتے ہیں، تو اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر پیر صاحب کے پاس مرید جائے تو مرید کو زیادہ پیر صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو بھی آنا ہوتا ہے، ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، بس مناسب سے وقت بیٹھے اور آنے۔ اسی طرح اپنے گھر جائیں، جو دور کام کاج کرتے ہیں مناسب سے وقت ٹھہرے، اس کے بعد واپس آئے۔ حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی زیادہ تم بیٹھے نہ رہا کرو، تو زیادہ نہ ملا کرو، ایک دن وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اتنی حضور نے بات کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کے چلے گئے۔ ظہر کی نماز ہوئی، صدیق اکبر نماز میں آئے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نہیں آیا تھا، حالانکہ دیکھا ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے، ابو بکر نہیں آیا تھا،
حضور نماز میں آئے تھے، میں نماز میں آیا تھا نا، ہمارے پاس تو نہیں آیا، نماز میں آیا تھا نا، ہمارے پاس تو نہیں آیا۔ اثر ہوئی کاش کہ آپ کو ان باتوں کا لطف محسوس ہو، آپ ان باتوں کی لذت محسوس کریں۔ میں کیا کروں، میرا کلیجہ پھٹتا ہے جب آپ بات کو پوری توجہ کے ساتھ نہیں سنتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر کے وقت آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر تشریف لے گئے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نہیں آیا تھا، حضور نماز میں آئے تھے۔ فرمایا نماز میں ہی آئے تھے، ہمارے پاس تو نہیں آئے۔ مغرب کے وقت پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلے گئے تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو بکر نہیں آئے۔ حضور آئے تھے، آ کر نماز پڑھ کے چلے گئے، فرمایا میرے پاس تو نہیں آئے۔ حالانکہ پتہ ہے، محبوب کو پتہ ہے کہ ابو بکر آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دوڑتا گیا حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ حضور نے 3 بار پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آیا، تم کیا کر رہے ہو؟ حضور کا تمہارے بغیر جی نہیں لگ رہا، تمہارے بغیر جی نہیں لگ رہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو، یا ابو بکر تو ملا ہی نہیں ہے۔ حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ ایک دن ٹھہر کے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ فرمایا میں نے کہا تھا یار تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا نا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ میں ابو بکر تیرے بغیر تو میرا جی نہیں لگتا، یار تو نہ کہیں جایا کر، میرے پاس رہا کر۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو محبت ہے، حضور کو پیار ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیسا مقام ہے، کیسی شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن حضور کے گھر میں حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ حافظہ راقیہ ساجدہ عابدہ صائمہ قاریہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، رات کا وقت ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے آسمان پر ستارے ہیں آپ کی کسی غلام کی اتنی نیکیاں ہیں؟ آپ کے کسی غلام کی اتنی نیکیاں ہیں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان پہ جتنے ستارے چمک رہے ہیں حضور ان کی تعداد جانتے ہیں، حضور ان کی تعداد جانتے ہیں۔ چلو حضرت عائشہ نے سوال کر دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے عائشہ مجھے کیا پتا آسمانوں میں کتنے ستارے چمک رہے ہیں یا میرے کس غلام کی اتنی نیکیاں ہیں۔ نہیں، حضور اسلام نے بھی ایسا نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا ہاں میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور اپنے غلاموں کے حالات بھی جانتے ہیں اور اپنے غلاموں کی نیکیوں کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کی نا، وہ کہنے لگا حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حالت
دور جانتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے عمر کی اتنی نیکیاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑی سی آپ خاموش ہو گئیں، آپ کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی کے اثرات مرتب ہو گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے کیا ہو گیا، تم غمگین ہو گئی ہو، پریشان ہو گئی ہو؟ آج میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے بڑی محبت ہوتی ہے، یہ جہاں بھی چلی جائیں ان کو اپنے والدین کا خیال رہتا ہے۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تم بڑی غمگین ہو گئی ہو، بڑی رنجیدہ ہو گئی ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا جی یہ تھا کہ آپ میرے بابا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے، آپ میرے بابا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے، ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آپ اپنے بابا کی بات کرتی ہو، تیرے بابا کی جو غار کی 3 راتیں ہیں، جو غار کی 3 راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات ایک طرف عمر کی ساری نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر کا مقام کم ہے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے پھریں کہ جناب عمر کا مقام کم ہے، عثمان غنی کا مقام کم ہے، ابو بکر کا مقام خدا نہ خاصہ کم ہے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے ہر یار کو شان عطا فرمائی، بس جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کو پھر مقامات سے نواز دیا گیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ عمر کے ساری نیکیاں تیرے بابا کی جو غار کی 3 راتیں ہیں اس میں سے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک رات بھاری ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے کے وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا سٹیٹس ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر کی تو جو غار کی 3 راتیں ہیں ان میں سے ایک رات میری ساری نیکیوں پر بھاری ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا صدیق ایسا نہیں کرتا کہ تو میری ساری نیکیاں لے لے اور غار والی ایک رات دے دے، غار والی ایک رات دے دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا ہوتا نہیں ورنہ میں کر لیتا۔ ان کا پیار تو دیکھیے، ان کی محبت تو دیکھیے آپس میں، ایسا ہوتا نہیں ورنہ میں کر لیتا۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ آئیے ایک اور نشان سوال کیجیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے کان من اہل الصلاۃ فدعی من باب الصلاۃ، کچھ بندے ہوں گے نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، نماز کی بڑی پابندی کرنے والے ہوں گے، جب وہ جنت میں جائیں گے ان کو باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی نماز پڑھنے والے اس دروازے سے آ جائیں، لہذا نماز پڑھا کریں، نماز کی باقاعدگی کیا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے ہمیں قیامت کے دن
نماز کے دروازے سے جنت میں آواز پڑ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے کانا من اہل الصیام فتوی من باب الصیام، کچھ لوگ ہوں گے روزے رکھنے والے ہوں گے، روزے بڑے رکھتے ہوں گے، نفلی بھی رکھتے ہوں گے، فرضی بھی رکھتے ہوں گے۔ جب وہ جنت میں جائیں گے نا تو ہوگا کہ باب الصوم سے ان کو آواز پڑ جائے گی روزے رکھنے والے اس دروازے سے آ جائیں۔ کچھ لوگ ہوں گے کانا من اہل الزکات فتوی من باب الزکات، کچھ لوگ ہوں گے زکات دینے والے ہوں گے، صدقات و خیرات کرنے والے ہوں گے۔ جب وہ جنت میں جائیں گے نا ان کو زکات والے دروازے سے آواز پڑ جائے گی، زکات دینے والی اس دروازے سے آ جائے گی۔ کچھ لوگ ہوں گے کانا من اہل الجہاد فتوی من باب الجہاد، کچھ لوگ ہوں گے نا جناب والا، کچھ لوگ ہوں گے جب جنت میں جائیں گے ان کو آواز دی جائے گی اور اللہ کے بندو ساری زندگی تم کلمہ حق کی بلندی کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے رہے ہو، دشمن کا مقابلہ کرتے رہے ہو، دین اسلام کی اشاعت کے لیے کام کرتے رہے ہو، لڑتے لڑتے تم مر گئے تھے، تمہیں آج یہ اعزاز دیا جا رہا ہے تم جہاد والے دروازے سے آ جاؤ۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، نماز والوں کو نماز والے دروازے سے آواز لگ جائے گی، زکات والوں کو زکات والے دروازے سے، جہاد والوں کو جہاد والے دروازے سے، زکات دینے والوں کو زکات والے دروازے سے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دروازے سے آواز آنا بڑی بات ہے، روزے کے دروازے سے آنا بڑی بات ہے، زکات کے دروازے سے آواز آنا بڑی بات ہے، جہاد کے دروازے سے آواز آنا بڑی بات ہے۔ آقا کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو نماز کے دروازے سے بھی آواز آئے گی، جس کو جہاد کے دروازے سے بھی آواز آئے گی، جس کو زکات کے دروازے سے بھی آواز آئے گی، جس کو روزے کے دروازے سے بھی آواز آئے گی۔ ہر بندے سے، ہر دروازے سے جس بندے کو آواز آئے گی، آقا وہ خوش نصیب کون ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ تیری ذات ہے۔ ابو بکر وہ تیری ذات ہے، وہ تیری شخصیت ہے کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ ابو بکر کو ادھر آ جاؤ، یعنی نماز والا دروازہ کہے گا ابو بکر آپ یہ اعزاز مجھے عطا کر دیں، آپ مجھ سے گزر جائیں۔ روزے والا دروازہ کہے گا ابو بکر آپ مجھ سے گزر جائیں، آپ یہ اعزاز مجھے عطا کر دیں۔ زکات والا دروازہ کہے گا ابو بکر یہ آپ اعزاز مجھے نہیں عطا کر دیتے۔ جہاد والا دروازہ کہے گا کہ آپ یہ ابو بکر یہ اعزاز مجھے نہیں عطا کرتے، اس لیے کہتے ہیں کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا، ادھے وچ بھلائی تیری ہے، کر ذکر مدینے والے دا، ادھے وچ بھلائی تیری ہے۔ ایک باری تو بڑھ جا سونے دا، ایک باری تو بڑھ جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ ایک باری تو بڑھ جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ یارو کون ابو بکر ہے؟ کیا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر پڑھا، نماز فجر پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوگا، کوئی بندہ ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوگا؟ عمر کہتے ہیں میرے جی میں آیا کہ میں نے رات ارادہ تو کیا تھا
پھر میں نے ارادہ گرا دیا تھا. تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا کوئی بندہ ہے جس نے روزہ رکھا ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا. عرض کرتے حضور روزہ رکھنے کا حکم بھی آپ نے دیا تھا, اب آپ نے ہی فرمایا بتاؤ ورنہ میں کبھی نہ بتاتا, ورنہ میں کبھی نہ بتاتا. دوسرا سوال آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ہے جو فجر پڑھنے سے پہلے کوئی صدقہ کر کے آیا ہو. حضرت عمر نے کہا حضور ابھی تو نماز پڑھی ہے, گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو صدقہ کریں گے. حضور نے کہا عمر تو ٹھہر نہیں جاتا ذرا, عمر تو ٹھہر نہیں جاتا ذرا جملوں کو لطف محسوس کریں. عمر تو ٹھہر نہیں جاتا. گویا شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ہے, شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ہے. آقا عالم علیہ السلام نے پھر فرمایا کوئی ہے جو صدقہ کر کے آیا ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا. عرض کیا آقا اذان ہو گئی تھی, میں نے وضو کیا, سنت پڑھی, مسجد میں آنے لگا تھا تو چھوٹا بیٹا رو پڑا. اس نے اپنی اماں سے کہا مجھے بھوک لگی ہے. اس کی اماں نے 2 روٹیاں بنائی ہیں, ایک بیٹے کو کھلا دی. جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک سائل بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا پوری رات سے بھوکا ہوں, میں تو کسی کا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا. ابو بکر سب سے پہلے تیرا دروازہ کھلا ہے. حضور میں اس کو روٹی کھلا کے آیا. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسرا سوال حضور نے فرمایا کوئی ہے جو کسی کی تیمارداری کر کے آیا ہو. حضرت عمر نے آپ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ آپ بھی ابو بکر بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا, یا آپ یوں اشاروں میں کہہ رہے تھے ابو بکر کو جناب 2 جواب, آپ بھی 2 جواب نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کوئی ہے جو تیمارداری کر کے آیا ہو نماز پڑھنے سے پہلے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ساتھی ہے, آپ کے غلام ہیں. حضور وہ 2-3 دن سے مسجد نہیں آ رہے تھے. مجھے پتا چلا وہ بیمار ہیں, لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ تہجد میں جلدی اٹھ جاتے ہیں, رات کو جلدی سوتے ہیں اور تہجد میں جلدی اٹھتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے رات کو بستر پہ سو کے تو گھنٹہ موبائل کو دینا ہے, کسی کا واٹس ایپ آیا ہے, کسی نے میسج کیا ہے, گھنٹہ 1.5 اس کو دینا ہے, پھر وہ نماز رہ گئی پڑھ لی. ہماری طرح نہیں تھے وہ لوگ. رات کو جلدی سونا میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہاں کسی مذہبی تقریب میں ہم مصروف ہو یا کسی اجتماعی کام میں مصروف ہو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن رات کو جلدی سونا میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حضور عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے. میں مسجد میں آنے سے پہلے ان کے گھر میں چلا گیا, میں اس کا حال و احوال پوچھ کے آیا ہوں, پھر میں نے آپ کے پیچھے آ کے فجر پڑھی ہے. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کام پسند ہے, حضور کو کون کون سے عمل پسند ہیں. ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی ترجمانی کی. پنجابی زبان میں آپ کہتے ہیں جیوے پیارا راضی ہوے تے مرضی ویکھ سجن دی. جیوے پیارا راضی ہوے مرضی ویکھ سجن دی. جے کر مرضی اپنی لوڑے ایویں گل نہیں بنتی. جے کر مرضی میاں اپنی لوڑے
نہیں پر ان کو علم ہو گیا تھا کہ حضور کو کون کون سے کام پسند ہے، کن کن کاموں میں حضور راضی ہوتے ہیں، کن کن کاموں میں یار راضی ہوتا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یار راضی ہو جائے، ان کا مقصد یہ تھا کہ یار راضی ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے؟ آخری بات، کیا مقام ہے، کیا شان ہے، یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیے، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا مقام صدیق اکبر کیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حضور نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں اور ہاتھ میں اپنا تہمت پکڑا ہوا ہے، تہمت پکڑا ہوا ہے۔ حضور تو پھر حضور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج صدیق کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں، آج صدیق کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آقا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے اور عمر کے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے، میرے اور عمر کے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے، میں نے معذرت بھی کی ہے لیکن عمر مجھے معاف نہیں کر رہے، عمر مجھے معاف نہیں کر رہے۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھ گئے، بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ابوبکر کو معاف نہیں کیا، چلو چلتے ہیں صلح کر لیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چلے، دروازہ صداقت پہ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر نہ پایا، ان کو گھر نہ پایا۔ سوچا کہ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے ہوں گے، کریم کی بارگاہ میں چلے گئے ہوں گے، چلتے ہیں وہاں پہ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی سے کوئی معمولی زیادتی ہو تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ تنگ کرنے پہ تو نہیں کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگلے بندے کو اس نے ڈیگریڈ کرے یا کسی کی عزت کو موال کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اچھا جاننا، دوسرے بندے کو نیچا جاننا، ویسے بندے کو بالکل رسول اسلام دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، جب حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضور کے چہرے پر جلال آ گیا، حضور کے چہرے پر جلال آ گیا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے چہرے پر کو بدلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے محسوس کیا کہ آج عمر کی خیر نہیں ہے، آج عمر کی خیر نہیں ہے۔ حالانکہ عمر وہ عمر ہے میں جس کا سٹیٹس بتا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتے، یہ عمر کی شان ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرہ پاک کو دیکھا تو صدیق اکبر کو زانو ہوتے بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی کریم میری غلطی تھی، میری زیادتی تھی، عمر کو کچھ نہ کہنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عمر تم ابو بکر کو دکھ دے کے مجھے دکھ دیتے ہو، ابو بکر کو دکھ دے کے مجھے دکھ دیتے ہو، ابو بکر کو اذیت دے کے مجھے اذیت دیتے ہو، ابو بکر کو تکلیف دے کے مجھے تکلیف دیتے ہو۔ فرمایا جب میں نے اعلان نبوت کیا تھا تم سب نے میرا انکار کیا تھا، تم سب نے مجھے اذیت دی تھی، جس بندے نے میرا اقرار کیا تھا اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام ابو بکر ہے۔ گلی گلی نگر نگر، پیار سے بولیں گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اور چمن چمن گلی گلی، ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہم کوئی تفرقہ نہیں ڈالتے،
ہم یہ نہیں کہتے حضور کے فلاں غلام کا مقام کم ہے، نہیں، ہر غلام کا اپنا مقام ہے۔ اہل سنت تمہیں مبارک ہو، ہم صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم فاروق اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حیدر کرار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو گویا ابو بکر کو دکھ دینا حضور کو دکھ دینا ہے، اور حضور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں اے عمر تم ابو بکر کو تنگ کر کے مجھے تنگ کرتے ہو۔ آج گندی نسل کا بندہ جس کو یہ نہیں پتا کہ میرا نسخہ کیا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں، وہ بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ تبرہ بازی کرے، کیا وہ حضور کو پریشان نہیں کر رہا؟ وہ حضور کو دکھ نہیں دے رہا؟ وہ گنبد خضرا کے وکیل کو پریشان نہیں کر رہا؟ وہ یارو ذرا سمجھو تو صحیح، ہم اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ تفرقہ بازی کی بات کی جائے، لیکن ہمیں دل بدل چھیڑا جاتا ہے، ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، ہمارے امتحان لیے جاتے ہیں۔ ان کے عشق کا جذبہ کیا ہے؟ ہم وہی صدیق اکبر سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم فاروق اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم عثمان غنی سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم حیدر کرار سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم الحمدللہ سب کو ماننے والے ہیں۔ سب کا بڑا مقام ہے، کیونکہ ساروں کا مرکز تو ایک ہی ہے نا، ساروں کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے، ساروں کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ اور ابو بکر کا معنی بھی یہ ہے، ابو والا بکر پہلا، اس کا معنی یہ ہے پہلے والا، اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر، جس نے سب سے پہلے حضور کا اقرار کیا وہ ابو بکر، جس نے سب سے پہلے حضور کی خاطر تکلیفیں برداشت کی وہ ابو بکر، جس نے سب سے پہلے حضور کے آگے دشمنوں کا مقابلہ کیا وہ ابو بکر، اور جس کو سب سے پہلے گنبد خضرا میں جگہ ملی وہ بھی ابو بکر، اور جو سب سے پہلے خلیفہ بنے وہ بھی ابو بکر۔ انشاءاللہ جو آپ کی خلافت ہے، جو بلا فصل ہے، اس کے دلائل آئندہ میں ذکر کروں گا۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض نصیب فرمائے، آپ کی محبت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔